خادم حضرات 1707 تک تو اورنگزیب تھا. ایک وقت تھا کہ دنیا کے 3 سب سے بڑے بادشاہ مسلمان تھے. کوئی وقت دور کا نہیں تھا. about 16-17 century. 1588 میں آرمیڈا کی جنگ ہوئی. ملکہ برطانیہ 1588 میں آرمیڈا کی جنگ کے لیے وہ نکلے اور بہت بڑی جنگ جس نے نقشہ تاریخ انگلستان بدل دیا. ملکہ الزبتھ اس میں سے بہت بڑی ہو کے نکلی. مگر ایک بات کا شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ before going for the Armada she wrote 3 letters to سلطان سلیمان ذیشان. جس بات کا شاید آپ کو پتہ نہیں یا وہ تاریخی ناآگاہی کی وجہ سے کہ اس نے 3 لیٹر لکھے سلطان سلیمان ذیشان کو, جس کو انگریز سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتے ہیں. ان 3 لیٹرز میں ایک درخواست کی گئی کہ حضرت عالی ہم جنگ کو جا رہے ہیں, چھوٹا سا ملک ہے, یہ نہ ہو کہ پیچھے کوئی ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے, آپ کی ضمانت چاہیے انگلستان کی سلامتی کے. خادم حضرات یہ تینوں لیٹر موجود ہیں مگر تاریخ ان کو اسی وقت سامنے لائے گی نا جب آپ کوشش کرو گے جاننے کی. کہ درخواست یہ کی گئی ملکہ انگلستان ملکہ الزبتھ نے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات تاریخاً ضمناً آ گئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جلال الدین محمد اکبر کی حکومت ہے. جسے ہم اتنا اچھا مسلمان نہیں سمجھتے, ماڑا سا مسلمان بھی ان کا بھاری ہوتا ہے. تو جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی تو ایک برطانوی سفارت آ گئی. تو برطانوی سفارت بڑی تیزی اور تندی کے ساتھ ملکہ عالیہ کی عظمت کے داستانیں, ملکہ بحر و بر, زمین و آسمان, یہ وہ جب بہت سارے بات کہہ بیٹھا تو جلال الدین اکبر اپنے وزیر ابو الفضل فیضی کی طرف مڑا. اس نے کہا بل ای جزیرہ نما چراست. اس نے اپنے ابو الفضل فیضی پوچھا یہ تعریفیں تو میں سن چکا ہوں بہت زیادہ ہیں مگر یہ جزیرہ نما ہے کہاں. یعنی اس وقت تاریخ عالم پہ انگلینڈ کا وجود بھی ناپائل تھا. Muslims only knew two major countries in the West and that one was France and the other was Italy. اب فرانس کا المیہ یہ تھا کہ جب شہنشاہ بغداد نے گھڑی بھیجی اور یہ گھڑی عجیب و غریب تھی, اس میں سے 12 گھوڑے نکلتے تھے, ہر گھنٹے کے بعد ایک گھوڑا نکلتا تھا, وہ آ کے گھومتا پھرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. On the first time when it was demonstrated in the reign of Charlemagne تو پورا دربار اٹھ کے بھاگ گیا اور مشورہ دیا گیا کہ بادشاہ ان مسلمانوں کے اس تحفے کو پاس نہ رکھنا, یہ کوئی جادوگری کا ایلیمنٹ ہے. مصیبت یہ ہے کہ جو جادوگری پہلے وہاں ہوتی تھی اب ہمارے ملک میں ہوتی. اگر ہمارے ملک کے خواتین و حضرات کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آدھا ملک تویز اور جادو کر رہا, آدھے پہ ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی صورتحال نہیں ہے.